لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔ کسی شخص کی سب سے دلکش خوبی یہ ہے کہ اس کے مزاج میں محبت اور شفقت ہو۔ انسان کی دنیا کا یہی رونا ہے، اپنا دل تو دل ہے مگر دوسروں کا کھلونا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کسی انسان کو یقین دلانا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ تلخ ہو جانا منافق ہونے سے بہتر ہے، میسر اتنا ہی رہو جتنا کوئی مستحق ہو۔ سکے ہمیشہ آواز کرتے ہیں لیکن کاغذی پیسے ہمیشہ خاموش رہتے ہیں، اس لیے جب آپ کی قدر بڑھ جائے تو اپنے آپ کو خاموش اور عاجزی سے دو چار کریں۔ کبھی کبھی ڈھیروں الفاظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھو، نہ جھگڑے طویل ہونے دو، معاف کر دو کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتے، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی ہی بہتر تھی مطلبی لوگوں سے۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ یہ بس ایک کہاوت ہے، آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں بے سہارا کر دیتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے مگر اس کی سمجھائی بات ساری عمر کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ واسطہ پڑتا ہے تو نسلوں کا پتہ چلتا ہے، ورنہ باتوں سے تو ہر کوئی خاندانی لگتا ہے۔ انسان کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، فلم نہیں، یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ حجاب ایک کپڑے کا ٹکڑا تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک الگ الگ مکمل طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ گزر جاتا ہے، وہ ٹھہرا نہیں رہتا، اچھا ہو یا برا وہ گزر جاتا ہے۔ ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے اور بعض کہانیاں جال کی طرح ہوتی ہیں۔ بعض لوگ یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ ان کی بات کی نفی کی جائے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے اگر زندگی میں شریک حیات انتخاب کرنے کا موقع ملا تو میں آنکھیں بند کر کے تمہیں چنوں گا۔ انسان جسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ انسان کو اسی کے ہاتھوں توڑتا ہے۔ ہمیں کسی سے صرف اتنی قربانی مانگنی چاہیے جتنی وہ دے سکے۔ انسان اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا لیکن بندے کے سامنے ان گناہوں کے آ جانے سے ضرور ڈرتا ہے۔ خدا جنت کے پتے تھامنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ اپنے اندر چلتے ہوئے طوفانوں کو چھپانے کے لیے مسکراہٹ سے بڑا خول کیا ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کچھ لوگ دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں اور کچھ بدتر۔ مجھے ادھوری چیزیں پسند نہیں، ادھورے جملے، ادھوری کہانیاں، ادھورے انسان بہت تکلیف دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس طرح مرد کو بدتمیز عورت نہیں پسند ہوتی، بالکل اسی طرح عورت کو بھی بدتمیز مرد پسند نہیں ہوتا۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگیوں میں ہم سے بہتر لوگ
आ जाते ہیں۔ وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے، کوئی بھی چیز ہو یا انسان وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ اور میں نے زندگی میں یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ یہ دنیا انجام کی جگہ تھوڑی ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ اپنے گناہ نظر آنا یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اصل فیصلہ تو روز حساب ہی ہوگا۔ احسانوں کے بدلے تب چکائے جاتے ہیں جب تعلق توڑنا ہو۔ جہاں محبت ہو وہاں احسان کیا جاتا ہے اور احسان رکھا جاتا ہے۔ ہر شخص پر ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کا آپ پر اعتماد بھی آپ کے لیے خوف بن جاتا ہے، دل کے ٹوٹ جانے کا خوف۔ میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ جو لوگ چائے نہیں پیتے ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ صرف چہرے ہی نہیں، آوازیں بھی انسان کی کیفیت کا آئینہ ہوتی ہیں۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دل پہ تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا، دل انسان کو ایسی جگہ لا کھڑا کرتا ہے جہاں سے آگے کنواں ہوتا ہے اور پیچھے کھائی۔ جس سے سب سے زیادہ محبت ہونا، اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی رک نہیں جم جاتی ہے، کسی ایک کنارے پر، کسی ایک موڑ پر۔ اظہار تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، محبت ہو جائے تو خاموش رہنا۔ مضبوط سے مضبوط انسان کے پاس بھی دل ایک ہی ہوتا ہے، درد اسے بھی ہوتا ہے، زخم اس کے بھی ہوتے ہیں۔ مضبوط انسان بھی ایک انسان ہوتا ہے، اور انسانوں کے غم جلدی کہاں ختم ہوتے ہیں۔ ڈھونڈا تو ان کو جاتا ہے جو کہیں غائب ہو جائیں، کہیں کھو جائیں، جو خود منظر سے ہٹ جائیں، انہیں کیسے ڈھونڈا جائے۔ بانو آپا کہا کرتی تھیں کہ زندگی نے مجھے ایک بات سکھائی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا۔ انسان جو سب سے زیادہ خواب محبت کے دیکھتا ہے تو انسان پر سب سے زیادہ خواب محبت کے بھاری پڑتے ہیں۔ جو جتنا جھوٹ بولتا ہے دنیا اسی کی ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں محدود نہیں کرتا، یہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہم نامکمل لوگ مکمل لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے، کبھی ہمارا سانس پھول جاتا ہے اور کبھی وہ ہمیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتہ ہو، خوشیاں ہو یا سکون۔ اس دنیا میں سب سے آسان کام دل توڑنا ہے اور سب سے مشکل اس بات کو تسلیم کرنا۔ چلو مسکراتے ہیں ان حادثوں پر جنہیں خود پر حاوی دیکھ کر لگا تھا کہ زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ ہم دوسروں کو انہی الفاظ سے تسلی دے رہے ہوتے ہیں جن کو سننے کی ہمیں خود کو سخت ضرورت ہوتی ہے۔ حسد، تعویذ اور بدنامی کرنا رشتہ داروں کے بے بس ہونے کی نشانی ہے۔ تربیت ہی کچھ یوں کی گئی ہے، بدترین لہجے رویے پہ خاموشی تھوک دیتی ہوں۔ دیکھ رہی ہوں تماشا ان لوگوں کا بھی جو منافقت کا لبادہ اڑ کر مخلص بنے پھرتے ہیں۔ گرہن صرف چاند یا سورج کو ہی نہیں لگتا، گرہن تو انسانی روحوں پر بھی لگتا ہے، وہ گرہن جس کے بعد ہم اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود پہلے جیسے نہیں ہو پاتے۔ بیٹے چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں بالکل ان کی ماں جیسی ہوں، اور بیٹیاں دعا کرتی ہیں کہ ان کی زندگی ان کی ماں جیسی کبھی نہ ہو۔ عورت کے دو بڑے غم ہیں۔ قرآن مجید میں عورت کو 2 بار تسلی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے غم نہ کرو، ایک اولاد کا غم، دوسرا کردار پر تہمت کا غم۔ بیٹیوں کو شور کرنے دیا کریں، بڑی ہو کر خود ہی خاموش ہو جاتی ہیں، کبھی نصیب کے ہاتھوں، کبھی مقدر کے ہاتھوں، کبھی اپنوں کے ہاتھوں۔ کامیاب لوگ دلیل سے بات کرتے ہیں، ناکام لوگ گالیوں اور کردار کشی کو ہتھیار بناتے ہیں۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ لہجے دل نہیں انسان کھا جاتے ہیں۔ جوڑ توڑ کر اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ ماضی یاد کرو تو آنکھیں ویران ہو جاتی ہیں۔ محبت کیے جانے سے زیادہ بڑا اعزاز یہ ہے کہ کوئی آپ پر بھروسہ کرے۔ انتخاب غلط ہو جائے تو بندہ سلطنت ہار جاتا ہے۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں زندگی انہی کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ حسد سے دیکھتے رہے ماضی کو اس طرح جیسے لوٹ آئیں گے وہ دن جو گزر گئے۔ جب دنیا کی محبتیں تمہیں مار دیتی ہیں تب اللہ کی محبت تمہیں پھر سے زندہ کر دیتی ہے۔ جو عورت ایمانداری سے رشتہ نبھاتی ہے نا، اس کے حصے میں صرف اور صرف رونا اور اکیلا پن آتا ہے۔